ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 9 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मुज़ाकरात पर इसरार करने वाली हट धर्म हुकूमतें मसाइल का हल नहीं बल्कि बर्तरी चाहती हैं। ट्रंप के खत के बाद ईरान के रहबरे आला का बयान। بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. ایلان ماسک اور امریکی وزراء میں تلخ کلامی۔ کیا ٹرمپ امریکہ کے امیر ترین شخص کے اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں؟ The New York Times today on a confrontation of sorts inside the White House between Elon Musk and several members of Donald Trump's new cabinet, with Donald Trump sort of reduced to the role of spectator. The Times cites 5 people with knowledge of the confrontation. پاکستان کے ضلع خزدار میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اور لیویز فورس کے تھانوں کو آگ لگا دی۔ اور سنیے، امریکہ میں 15 برس میں پہلی بار فائرنگ سے سزائے موت پانے والا مجرم جس نے مرنے سے پہلے KFC کھانے کی خواہش کی۔ A South Carolina man has been executed by firing squad, becoming the first US prisoner in 15 years to die by this method. The capital punishment sentence of Brad Keith Stigman was carried out tonight. پاکستان میں ہائیبریڈ نظام کی معاشی شکل اور فوج کا کردار، زراعت اور سیاحت سے متعلق SIFC کے منصوبوں پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹ یا ادارہ اور فوج پر FDI کا فوج سے کیا لینا دینا؟ آپ نے SIFC کا نام سنا ہے؟ SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل۔ اس کا کام فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کو پاکستان لانا اور ایسا کرنے کے لیے فیڈرل اور صوبائی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اچھی سیکس لائف کیسی ہوتی ہے اور اس میں موجود خرابیاں کیسے دور کی جائیں؟ Today, right? Can I ask you all to join me in one big deep breath before we dive into talking about sex? Just one big slow deep breath in and a big slow deep breath out. Okay, then let's talk about sex. So yes, my name is Emily. I am a sex educator. It's the best job in the world. چیمپئنز ٹرافی فائنل، کیویز ٹورنامنٹ میں ناقابل تسخیر انڈیا سے آگے۔ بھید بھاؤ مٹ چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے IPL میں جو ٹسن ہوئی تھی جب 2024 آپ جیت کے آئے تھے T20 ورلڈ کپ، یاد ہوگا وانکھیڑے اسی اسٹیڈیم میں روہت شرما نے ہاردک پانڈیا کی تعریف کی تھی، تو ہاردک پانڈیا بھابک بھی ہو گئے تھے کہ اسی اسٹیڈیم نے انہیں وہ برا بھلا کہا تھا، اور آج دیکھیے تعریف ہو رہی تھی ان کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج کے سیربین میں شامل ہے، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے مذاکرات پر اصرار کرنے والی ہٹ دھرم حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے یورپی ممالک کو بے شرم اور اندھا قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر تہران پر تنقید کی تھی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے آیت اللہ خامنہئی کو خط لکھا ہے۔ حکومتی اداروں کے حکام کی موجودگی میں ایک اجلاس کے دوران آیت اللہ خامنہئی کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات پر اصرار کرنے والی ہٹ دھرم حکومتیں مسائل حل نہیں کرنا چاہتیں بلکہ ہم پر برتری حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
ان کے مطابق مذاکرات اس لیے ہونے چاہیے تاکہ وہ مذاکرات کرنے والے دوسرے فریق پر اپنی مرضی مسلط کر سکیں۔ ZBC فارسی کے مطابق ایران کے رہبر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جو مذاکرات امریکہ چاہتا ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام تک محدود نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی توقعات ایران کی دفاعی اور بین الاقوامی صلاحیتوں کے حوالے سے بڑھا رہے ہیں جو کہ ایران پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے کہ فلاں شخص سے نہ ملو، آپ کے میزائل کی رینج زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد۔ یاد رہے کہ جمعے کو فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کے رہبر اعلیٰ کو ایک خط لکھ کر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں کسی معاہدے تک پہنچنے کو ترجیح دوں گا۔ آیت اللہ خامنائی نے سرکاری عہدیداران کے ساتھ اپنی گفتگو میں امریکی صدر کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یورپی طاقتوں کو ضرور تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی طاقتیں کہتی ہیں کہ ایران نے ماضی میں جوہری معاہدے میں شامل اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ جب امریکی معاہدے P5+1 سے نکل گیا تو آپ یعنی یورپی ممالک نے وعدہ کیا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ واضح رہے کہ P5+1 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان یعنی امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ جرمنی اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو کہ جنوری 2016 میں طویل مذاکرات کے بعد طے پایا تھا۔ ایران نے اپنی یورینیم افزودگی اور ذخیرہ اندوزی پر پابندیاں قبول کرنے، متعدد جوہری مقامات پر تنصیبات کو بند کرنے یا ان میں ترمیم کرنے اور بین الاقوامی جوہری معائنہ کاروں کو تنصیبات کے دوروں کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بدلے میں ایران پر سے کئی بین الاقوامی مالیاتی پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ P5+1 کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دے گا، جبکہ ایران کو امید تھی کہ پابندیوں کے خاتمے سے اس کی مشکلات کی شکار معیشت کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔ تو پھر یہ معاہدہ ختم کیوں ہوا تھا؟ اس معاہدے پر براک اوباما کے دور صدارت میں دستخط کیے گئے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس پہنچنے سے بہت پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کے خیال میں یہ بدترین معاہدہ ہے۔ انہوں نے بار بار اسے خوفناک اور مضحکہ خیز قرار دیا تھا اور طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں بھی شامل ہونی چاہیے تھی اور یہ کہ معاہدے کی شرائط زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہیں گی۔ صدر ٹرمپ نے مئی 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی تھیں۔ اس کے جواب میں ایران نے یورینیم کی افزودگی اس مقررہ حد سے زیادہ کرنی شروع کر دی تھی جس کی اسے معاہدے میں اجازت تھی، اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کے ساتھ اپنا تعاون بھی کم کر دیا تھا۔ گزشتہ جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں شامل سیکریٹریز کا ایک اجلاس بلایا تھا تاکہ ایلون مسک اور ان کے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی کوششوں پر بات چیت ہو سکے، لیکن میڈیا پر منظر عام پر آنے والی اطلاعات کے مطابق یہ اجلاس ایلون مسک اور دیگر افراد کے درمیان تلخ کلامی کی نظر ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں ایلون مسک نے سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو پر الزام عائد کیا کہ وہ محکمہ خارجہ کے اخراجات کم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اخبار کے مطابق مسک نے سیکریٹری روبیو کو کہا کہ وہ صرف ٹی وی پر ہی اچھے نظر آتے ہیں۔ The New York Times today on a confrontation of sorts inside the White House between Elon Musk and several members of Donald Trump's new cabinet, with Donald Trump sort of reduced to the role of spectator. The Times cites 5 people with knowledge of the confrontation, reports this about an argument between Elon Musk and Marco Rubio. امریکی اخبار کے مطابق اسی اجلاس میں ارب پتی مسک کی سیکریٹری آف ٹرانسپورٹیشن شون ڈفی سے بھی اس بات پر تلخ کلامی ہوئی کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی یعنی ڈوج
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बरतरफी की भी कोशिश कर रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के पास पहले ही कंट्रोलर्स की कमी है। शॉन डफी का महकमा जनवरी से ही सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जब एक अमेरिकी मुसाफिर तियारा एक फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। इतलात के मुताबिक इस इजलास में होने वाली तल्ख कलामी के बाद सदर ट्रंप को बीच में दखल अंदाजी करना पड़ी थी और ये वाजे करना पड़ा था कि वो अब भी डॉज के हामी हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि तमाम महकमों के जिम्मेदार सेक्रेटरीज खुद हैं और मस्क की टीम सिर्फ उन्हें तजावीज़ दे सकती है। महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सेक्रेटरी रूबियो महसूस करते हैं कि काबीना का इजलास में तामीरी और खुलकर बातचीत हुई है। बीबीसी ने इस मामले पर व्हाइट हाउस भी राब्ता किया, ताहम उसकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। जल्दबाजी में बुलाया गया काबीना का ये इजलास इस बात का सबूत है कि सदर ट्रंप ने स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक और उनके अखराजात की कमी के मंसूबे को मिलने वाले इख्तियारात को कम करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने जुमेरात को होने वाले इस इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में रोशनी डाली थी। ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में उनका कहना था कि उन्होंने अपनी काबीना में शामिल सेक्रेटरीज को डॉज के अखराजात में कमी के इक़दामात पर साथ काम करने की हिदायत दी हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि उनके सेक्रेटरीज ने सब कुछ सुन और समझ लिया है, लेकिन किसी को मुलाजमत पर रखना है और किसको निकालना है ये फैसला वो खुद करेंगे। कुछ ही हफ्तों कबल मस्क एक कॉन्फ्रेंस में बरकी आरी लेकर शामिल हुए थे, जिसका मकसद ये दिखाना था कि वो हुकूमती अखराजात को कम करने की अपनी जारिहाना कोशिशें जारी रखेंगे। उनके इस अमल पर डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ अरकान ने गुस्से का इजहार भी किया था। मस्क की टीम ने कुछ अरसे पहले सरकारी अकाउंट से वफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल की थी कि वो एडवांस तनख्वाह के बदले में अपनी मुलाजमतों से इस्तीफा दे दें। इस ईमेल में वफाकी मुलाजमीन को हिदायत दी गई थी कि वो गुज़िश्ता हफ्ते किए गए अपने काम की तफसील भी अरसाल करें, वरना ऐसा ना करने की सूरत में उन्हें मुलाजमतों से बरतरफ किया जा सकता है। मस्क के महकमा डॉज ने हाल ही में भर्ती किए गए सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने के अहकामात भी जारी किए थे, ताहम कुछ हुकूमती इदारों ने इन अहकामात पर अमल नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़र में इन मुलाजमीन का मुलाजमतों पर रहना ज़रूरी है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके और नाच में नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला करके पुलिस और लेवीज़ फोर्स के थानों को नजर आतिश कर दिया है। और नाच में पुलिस के एक एहलकार ने ZBC उर्दू को बताया कि सनीचर की शाम मुसल्लह अफराद की एक बड़ी तादाद शहर में दाखिल हुई थी और उन्होंने पुलिस और लेवीज़ फोर्स के अमले को यरगमाल बनाया और इसके बाद दोनों थानों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस एहलकार के मुताबिक मुसल्लह अफराद जाते हुए पुलिस और लेवीज फोर्स के एहलकारों से असला भी छीन कर ले गए थे। सरकारी हुकाम के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी और नाच भेज दी गई है। और नाच में पुलिस के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सनीचर की शाम 6:25 पर मुसल्लह अफराद की एक बड़ी तादाद और नाच में दाखिल हुई थी। एहलकार के मुताबिक मुसल्लह अफराद की तादाद 60 से ज्यादा थी, जिन्होंने आते ही मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली थी। मुसल्लह अफराद ने टाउन में पुलिस और लेवीज फोर्स के थानों का मुहासरा करके उनके अमले को यरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकार का यह भी कहना था कि मुसल्लह अफराद ने पुलिस और लेवीज फोर्स के थानों से असला छीनने के अलावा थानों को नजर आतिश करने के साथ साथ लेवीज फोर्स की 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी। पुलिस एहलकार के मुताबिक मुसल्लह अफराद वहां आधे से पौने घंटे तक मौजूद रहे और जाते हुए पुलिस की एक गाड़ी को भी अपने साथ ले गए। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के एक सीनियर इस हवाले से कहते हैं कि मुसल्लह अफराद पुलिस थाने से 10 के करीब बंदूकें ले गए, जबकि लेवीज फोर्स के एहलकारों से छीनी गई बंदूकों की तादाद 2 थी। उन्होंने बताया कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि वारदात के बाद मुसल्लह अफराद पहाड़ों की जानिब फरार हो गए। खुजदार में इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने ZBC उर्दू को बताया कि और नाच में सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेज की भारी नफरी इलाके में भेज दी गई है।
अमेरिका में 15 बरस में पहली बार सजाए मौत के मुंतजर एक शख्स को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मारकर सजा पर अमल दरामद कर दिया गया है। अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना में सजाए मौत पाने वाले ब्रैड सिगमोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के वालिदैन को कत्ल करने का जुर्म साबित हुआ था। 67 साला सिगमोन को 2001 में अपनी साबिक गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर अगवा करने से पहले उनके वालिदैन को बेसबॉल बैट से कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया था। ताहम उनकी गर्लफ्रेंड फरार होने में कामयाब हो गई थी। मुकामी वक्त के मुताबिक जुमे के रोज शाम 6 बजे रियासती इस्लाहात के महकमे के 3 रजाकारों ने ब्रैड सिगमोन के सीने पर राइफलों जिनमें खास तौर पर डिजाइन की गई गोलियां थी से गोलियां मारकर उन्हें हलाक कर दिया। ब्रैड सिगमोन ने सजाए मौत के दीगर रियासती मंजूर शुदा तरीकों यानी इलेक्ट्रिक चेयर और मोहलिक इंजेक्शन की बजाय फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की दरखास्त की थी। इस खबर में सजाए मौत से मुतल्लिक शामिल तफसीलात चंद सामीन के लिए बाइस तकलीफ हो सकती हैं। जनूबी कैरोलिना के महकमा इस्लाहात की क्रिस्टी शैन के मुताबिक डॉक्टरों ने 6:08 पर सिगमोन को मुर्दा करार दे दिया। उन्होंने बताया कि सजाए मौत के वक्त लॉर्क खानदान के 3 अफराद के अलावा सिगमोन के रूहानी मुशीर भी मौजूद थे। A South Carolina man has been executed by firing squad, becoming the first U.S. prisoner in 15 years to die by this method. The capital punishment sentence of Brad Keith Stigman was carried out tonight pursuant to the order of the South Carolina Supreme Court and in accordance with state law. The execution was performed at 6:05:50 by a 3-person firing squad. He was pronounced dead by a physician at 6:08 p.m. Sigmund, 67, was sentenced to death in 2002. एनी शाहिदीन के मुताबिक सिगमोन को एक ऐसी कुर्सी के साथ बांधा गया जिसके नीचे खून जमा करने के लिए एक बेसन मौजूद था। सिगमोन ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि वो चाहते हैं कि उनका आखिरी बयान मोहब्बत से भरा हुआ और उनके मसीही साथी सजाए मौत के खात्मे में मदद करें। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि आंख के बदले आंख को सजाए मौत के हुसूल के लिए ज्यूरी ने जवाज के तौर पर इस्तेमाल किया है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये कितना गलत है। क्योंकि अब हम पुराने अहदनामे बाइबल के कानून के तहत नहीं बल्कि नए अहदनामे के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। सिगमोन के इस बयान के बाद उनके सर को ढक दिया गया। एक पर्दा जिसके पीछे 3 रजाकार मौजूद थे को शाम 6:01 पर खोला गया। शाम 6:05 पर इन तीनों रजाकारों ने बगैर किसी काउंट डाउन के फायरिंग शुरू कर दी। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर जेफरी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिगमोन के दिल की जगह पर एक सुर्ख निशान लगाया गया था। उन्होंने बताया कि जब सिगमोन पर फायरिंग की गई तो उनका सीना कई बार ऊपर नीचे हुआ। एक डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार देने से कबल 90 सेकंड तक उनका जायजा लिया। फायरिंग के जरिए सजाए मौत में इस्तेमाल होने वाली 308 टेप अर्बन गोलियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ताहम इन गोलियों की वजह से होने वाले दर्द पर तिब्बी माहिरीन में इत्तेफाक नहीं पाया जाता। सजाए मौत के वक्त मौजूद एक और साफी एना ने बताया कि सिगमोन ने स्याह रंग का जंप सूट पहन रखा था, लेकिन जब उन्हें गोली मारी गई तो उनके बाजुओं में हरकत आई। साफी एना के मुताबिक तमाम गोलियां एक साथ चलाई गईं, जबकि वहां मौजूद लोग बंदूकों को नहीं देख सकते थे। एक और साफी के मुताबिक जेल में मौजूद अमले ने गवाहान को फायरिंग की आवाज से महफूज रहने के लिए कान में लगाने वाले एयर प्लग इस्तेमाल करने की भी पेशकश की। क्रिस्टी शैन के मुताबिक इस सजाए मौत के नतीजे में सदमे का शिकार होने वाले जेल के अमले को काउंसलिंग खिदमात की पेशकश भी की गई है। सिगमोन के वकील बोकिंग आखिरी लम्हात में भी जनूबी कैरोलिना के गवर्नर की तरफ से सजाए मौत रुकवाने के अहकामात मिलने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने रियासत पर मौलिक इंजेक्शन के अमल के बारे में मालूमात रोकने का इल्जाम भी आयद किया है। अपने मुवक्किल की मौत के बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि ब्रैड सिर्फ इस बात की यकीन दहानी चाहते थे कि इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवा की मियाद खत्म तो नहीं हो गई या वो खराब तो नहीं। हम में से हर कोई दवाई लेते हुए या खाना खाते वक्त भी ये सोचते हैं, ये तो फिर मौत का मामला है। ये समझना इंतहाई मुश्किल है कि सन 2025 में जनूबी कैरोलिना ने अपने एक शहरी को इस खूनी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। बोकिंग ने कहा कि उनके मुवक्किल दिमागी बीमारी में मुब्तला थे और जेल में होने वाली उनकी दोस्तियां इस बात का सबूत हैं कि वो बेहतर हो रहे थे।
انہوں نے مقامی میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ بریڈ نے اپنے آخری کھانے کے لیے KFC منگوانے کی درخواست کی تاکہ وہ اسے جیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بوکنگ نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ خاص شیئر کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کی کھانا شیئر کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ حکام نے بعد میں تصدیق کی کہ سگمون نے اپنے آخری کھانے میں فرائیڈ چکن کے 4 پیس، پھلیوں اور آلو کے ساتھ بسکٹ، چیز کیک اور میٹھی چائے لی تھی۔ یہ کھانا انہیں بدھ کی شام دیا گیا تھا۔ امریکہ میں سن 1977 سے اب تک صرف 3 افراد کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دی گئی اور ان تمام کا تعلق ریاست یوٹا سے تھا۔ سزائے موت پانے والے آخری شخص رونی لی گارڈنر تھے، جن کی سزا پر عمل درآمد سن 2010 میں ہوا تھا۔ ریاست جنوبی کیرولائنا گواہان کو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے سزائے موت کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن جلاد اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جنوبی کیرولائنا نے سن 2023 میں ایک قانون منظور کیا تھا جس کے تحت پھانسی دینے والی ٹیم کے ارکان کی شناخت خفیہ رکھی جاتی ہے۔ چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب قرض کی ادائیگی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ سنیچر کے روز بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کو اس بات کی تصدیق وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بذریعہ ٹیکسٹ میسج کی۔ گزشتہ سال سپتمبر میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کا قرض منظور کیا تھا۔ اس کے بعد سے پاکستان زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ فی الحال IMF قرض کی پہلی قسط کا جائزہ لے رہا ہے۔ منظور ہو جانے کی صورت میں نئے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو IMF سے $1 ارب مزید ملیں گے۔ قرض معاہدوں کے لیے IMF کی جانب سے لگائی جانے والی شرائط میں سے ایک بڑی شرط بیرونی مالی اعانت کا حصول رہا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کے مطابق مالی سال 2025 کے دوران پاکستان کے ذمے $22 ارب کے بیرونی قرضے واجب الادا ہیں۔ دوسری جانب دسمبر میں جاری ہونے والی ورلڈ بینک کی انٹرنیشنل ڈیبٹ رپورٹ کے مطابق 2023 میں پاکستان کا کل بیرونی قرض $130.85 ارب تھا، جس میں سے چین کے قرضوں کا تناسب 22% یعنی $28.78 ارب تھا۔ اس کے بعد ورلڈ بینک کا 18% یعنی $23.55 ارب اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا 15% حصہ یعنی $19.63 ارب ہے۔ پاکستان کی حکومت اور فوج کے اشتراک سے شروع ہونے والے معاشی پالیسی ساز ادارے یعنی SIFC کے بعض فیصلے ملک میں تنازعات اور کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ آج کے سیربین میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا SIFC کی وجہ سے معاشی فیصلہ سازی میں سویلین اداروں کا کردار واقعی محدود ہو رہا ہے۔ سنیے عالیہ نازکی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹ یا ادارہ اور فوج، پر FDI کا فوج سے کیا لینا دینا؟ آپ نے SIFC کا نام سنا ہے؟ SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل۔ اس کا کام فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کو پاکستان لانا اور ایسا کرنے کے لیے فیڈرل اور صوبائی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سننے میں کوئی ایسا ادارہ لگتا ہے جس سے ملک کو، اکانومی کو فائدہ ہی ہوگا، رائٹ؟ ویل ان پریکٹس ایسا لگتا ہے کہ SIFC کے تحت اب اکانومی کے اہم سیکٹرز کی فیصلہ سازی یعنی ڈیسیژن میکنگ ڈائریکٹلی فوج کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ SIFC کے 5 مین ٹارگٹ ایریاز ہیں جن میں زراعت اور سیاحت بھی شامل ہیں۔ ان تمام سیکٹرز میں جہاں SIFC انوالوڈ ہے ایک پرائیویٹ کمپنی رجسٹر کی گئی ہے۔ ان کمپنیز کی سربراہی ریٹائرڈ آرمی آفیشلز کر رہے ہیں۔ انفیکٹ SIFC کے سربراہان کی لسٹ میں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نام بھی شامل ہے۔ BBC کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ SIFC کے تحت بنائی جانے والی یہ کمپنیز آن دا گراؤنڈ ان سیکٹرز میں کام کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اور مقامی لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ پاکستان والوں نے پاکستان کو ٹورزم سکھایا ہے، ہمارے ہنزا والوں نے پاکستان کو ٹورزم سکھایا، تو وہ ہمیں کیا ٹورزم سکھائے گا؟ اس کے علاوہ اس بات کے کوئی کلیئر شواہد نہیں ہیں کہ SIFC کے قیام کے بعد پچھلے 2 سال میں اس ادارے کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس بارے میں فوج کا موقف اور جواب بھی پروگرام میں شامل ہے۔ آج سیربین میں ہم آپ کو گلگت بلتستان لے چلیں گے جہاں SIFC کے تحت سیاحت کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے، اور سندھ جہاں SIFC کے زراعت کے پروجیکٹ کی وجہ سے پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔
ان علاقوں میں ہمارے رپورٹرز کے ذریعے ہم 2 بنیادی ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا SIFC کی وجہ سے سویلین معاملات کے لیے سویلین اداروں کی طرف سے فیصلہ سازی کی سپیس مزید کم ہو رہی ہے؟ اور اس طرح کے پروجیکٹس کا پاکستان پر کس طرح کا لانگ ٹرم اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ اگر SIFC کی ویب سائٹ پر جائیں تو خود اس ادارے کے مطابق اس کا مقصد کافی سمپل سا لگتا ہے. پاکستان میں مثبت سرمایہ کاری کو ہموار کرنے کے مقصد سے اور پیچیدہ بزنس پروسیسز اور ضرورت سے زیادہ تاخیر سے بچنے کے لیے ایک ڈائنامک سنگل ونڈو آپریٹ کرنا. یعنی ایک ایسا ادارہ جہاں ایک ہی جگہ انویسٹرز کے سارے مسئلے حل کیے جا سکیں. ہم نے پروگرام کے آغاز میں زراعت اور سیاحت کے سیکٹرز کی بات کی. ان 2 سیکٹرز کے علاوہ SIFC لائف سٹاک، IT اور ٹیلی کام، کانکنی اور معدنیات، توانائی اور انڈسٹری کے سیکٹرز میں بھی انوالوڈ ہے. کچھ ماہ پہلے جب پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹوز کے وزیر احسن اقبال سے ہماری بات ہوئی تھی تو SIFC کے بارے میں ان کے کافی مثبت تاثرات تھے. ورٹیکل سطح پہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک میز پر بیٹھی ہیں اور ہاریزونٹل سطح پہ حکومت کی تمام وزارتیں اور سول اور ملٹری ادارے ایک میز پر بیٹھے ہیں. تو یہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے جس سے کہ ہمارے باہر کے سرمایہ کاروں کو بہت اعتماد ہوا ہے. اسی گفتگو میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 4 ممالک نے SIFC کے تحت $27 ارب انویسٹمنٹ کا عہد کیا ہے. عہد اور پلیجز اپنی جگہ. ہم نے اس پروگرام سے پہلے جب احسن اقبال سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی کہ SIFC کی وجہ سے اب تک کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے تو ہمیں کوئی کلیئر جواب نہیں ملا. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال جولائی سے دسمبر تک پاکستان میں ہونے والی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس اضافے میں SIFC کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس بارے میں واضح فگرز اور ڈیٹا دستیاب نہیں ہے. دیکھیں، ویسے تو ان پرنسپل ایک ایسا ادارہ جو ملک میں فورن سرمایہ کاری کو ہموار کرنے کی، اسے انکریج کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو پرابلم کیا ہے؟ ایک ملک میں جہاں پہ جمہوری نظام ہوتا ہے اور خاص طور پہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، وہاں پہ جو ایپیکس ڈیسیجن میکنگ باڈی ہوتی ہے وہ کابینہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایک الگ سے ایک ایپیکس باڈی بنائیں جیسے SIFC بنی ہے تو اس سے کنفیوژن پھیلے گی. ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ سوال یہ بنتا ہے کہ پھر فیصلے کون کرے گا ملک میں اہم. تو آپ ایک ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جس کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان میں ایسے افسران ڈال رہے ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں اور جن کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ گورننس کے معاملات کو دیکھیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کوئی ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کا بجٹ کیا ہے، اس میں کتنے افسران کام کرتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں پچھلے مہینے عمر ایوب صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا اور وہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی 36 سرونگ فوجی افسران ہیں جو اس وقت SIFC میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ فورن انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ون سٹاپ شاپ سا ان کے لیے بن گیا ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ایک ہی جگہ حل ہو جائیں گے؟ ون سٹاپ شاپ جو ہے یہ سویلین ادارے کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہی شامل کر کے کیوں بننا ضروری تھا؟ اب جیسے میں نے کہا کہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اگر آپ ملک میں ایک انویسٹر ہیں، اگر آپ پیسے لے کے آ رہے ہیں تو آپ کدھر جائیں؟ آپ SIFC کے پاس جا کے فیصلے کروائیں گے یا آپ کابینہ اور وزیر اعظم کے پاس جا کے فیصلے کرائیں گے؟ دوسری طرف اس کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبوں یا پروجیکٹس میں فوج کا رول نہایت ہی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک فوج ہی ملک کی بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ کا مقابلہ کرنے اور آپس کے ان چھوٹے موٹے جھگڑوں کو سیٹل کرنے کا کام کر سکتی ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا ایکسپورٹ اور ٹورزم سیکٹر ترقی کرنے میں ناکام رہا ہے. ساتھ ساتھ فوج ہی فورن انویسٹمنٹ کو ملک میں لانے کا کام بھی کر سکتی ہے. تو یعنی SIFC کے ساتھ ایک مسئلہ تو فوج کی انوالومنٹ اور اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی اور شفافیت کی بظاہر کمی ہے، لیکن ان مسائل کے علاوہ ایسے بنیادی مسائل بھی ہیں جن کا ڈائریکٹ اثر ان سیکٹرز میں کام کرنے والے عام لوگوں پر پڑ رہا ہے. آئیں پہلے زراعت پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کی نظر سے گرین پاکستان انیشیٹو کی اصطلاح گزری ہے. یہ منصوبہ SIFC کے تحت لانچ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل اس پروجیکٹ، اس کے اثرات اور اس کے بارے میں پائے جانے والے تحفظات کو کور کرتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں حال ہی میں سندھ کے سانگھڑ علاقے سے لوٹے ہیں. تو ریاض، یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے یہ ہے کیا؟
جی عالیہ، یہ SIFC کا اہم کمپوننٹ ہے اور اس کے ذریعے جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ 40 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ زمین وہ زمین ہے جو غیر آباد ہے اور اس کو آباد کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ بڑی کمپنیاں جو کارپوریٹ فارمنگ میں یقین رکھتی ہیں وہ اس کے ذریعے جو آگے آئیں اور اس کے میں جو ہے انویسٹمنٹ کریں، اور سب سے زیادہ جو زمین دی جا رہی ہے وہ چولستان میں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ریاض، اس میں ایشوز کیا ہیں؟ جی عالیہ، یہ زمینیں بیسیکلی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کو دی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو پاکستان میں زراعت کا انداز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار کے ساتھ جو کسان ہوتا ہے وہ برابر کا پارٹنر ہوتا ہے۔ اس پورے سسٹم میں ایک تو وہ جو کسان ہے وہ لا تعلق ہو جائے گا، دوسرا یہ جس طریقے سے زمینیں دی جا رہی ہیں اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کون جو اس کے اہلیت رکھتا ہے اور کون اہلیت نہیں رکھتا۔ آپ نے چولستان کا ذکر کیا، چولستان میں زمینیں دی جا رہی ہیں، سندھ میں جو ہم نے پروٹیسٹ حالیہ دنوں میں دیکھے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ جی چولستان میں جیسا میں نے بتایا کہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی نہری سسٹم نہیں ہے، تو چولستان میں جو ایک نہر بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے لاکھوں ایکڑ زمین کو آباد کیا جائے گا، تو سندھ میں جو لوگ ہیں وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ سندھ میں پانی کا فقدان ہے۔ یہاں پر جو احتجاج ہوئے ان میں ہم نے کچھ مظاہرین سے بات کی اور یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ آخر ان کے کیا اعتراضات ہیں۔ سندھ میں پہلے ہی پانی نہیں ہے، سندھ میں پہلے ہی قحط کا ماحول چل رہا ہے، وہ زمینیں جو ہے وہ عسکری اداروں کی ہے جن کو آباد کرنے کے لیے سندھ سے بقایا جو بھی پانی ہمیں حصے کا مل رہا ہے جو کہ نہیں مل رہا، اس سے بھی مزید 6 کینال نکال کے وہ سندھی لوگوں کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ اس زمین کو آباؤ جان سے ہم نے اس نے آباد کیا، سیراب کیا، یہ پراپرٹی ہماری ہے، یہ سندھ کی پراپرٹی ہے، اسی کی زمین اسی کے پانی کے اوپر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے پوچھتے نہیں۔ تو ریاض، یہ جو پروٹیسٹ ہے جن کی آپ نے بات کی یہ شہروں میں ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، آپ نے جو دیہی علاقے ہیں وہاں کسانوں سے جا کے بات کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اس وقت بھی سندھ میں کئی جو ضلع ہیں وہاں پہ کاشتکار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے۔ ہم صرف جو ضلع سانگڑ کے جو ایک تحصیل ہے جھول، وہاں پر کچھ کاشتکاروں سے ملے۔ یہ کریلے کی فصل ہے، یہ دیکھو پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئی ہے، اور اس کی یہ جو بیل ہے یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اس میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 4-5 لاکھ روپے کا ایک ایکڑ کے اوپر فی ایکڑ کے حساب سے نقصان ہے۔ آپ اندازہ کریں زمینداروں کو، آبادگاروں کو، اور یہاں جو بیچارے ہاری ہیں ان کے آمدنی نہیں ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ ریاض، ایسا بھی لگتا ہے نا کہ جو مسئلے ہیں یہ صرف انڈیویجول کاشتکاروں تک ہی محدود نہیں ہیں، جو سندھ کی حکومت ہے وہ بھی کوئی خاص خوش تو نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے اس پانی کی شدید جو کمی ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے، اور 2 روز پہلے ہی ایک وارننگ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق سندھ کے 19 اضلاع میں جو ہے ڈراؤٹ کی سچویشن بتائی گئی ہے۔ تو سندھ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر پانی کا جو سسٹم میں ہی پانی موجود نہیں ہے تو ایکسٹرا کینال نکال کر پانی کہاں سے لایا جائے گا۔ تو اس بارے میں ہماری جو ہے صوبائی وزیر اریگیشن ہے جام خان شورو، ان سے بھی بات ہوئی۔ مینلی جو سندھ گورنمنٹ کا اعتراض ہے وہ اعتراض ہے تھل کے اوپر اور چولستان کے اوپر اور جلال پور کے اوپر۔ پنجاب کو 55 MF کے قریب پانی دونوں سیزنز میں ملا ہوا ہے، ربی اور خریف میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی 15 سے 20% کم ملا ہے، ہمیں اپنا پانی پورا نہیں ملا۔ تو اگر سسٹم میں پانی اویلیبل پورا نہیں ہے تو نئی کمانڈ ایجام کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس طرح کی فارمنگ پریکٹسز کی وجہ سے پانی کا مسئلہ بن رہا ہے اور اس سے لوگ امپیکٹ ہو رہے ہیں، یہ تو واضح ہے، لیکن اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں جن کی ماہرین نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت انہوں نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، اس کا نام ہے گرین کوآپریٹ انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کافی زیادہ شیئرز ہیں، میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہے۔ SIFC نے تقریباً کوئی 50 لاکھ ایکڑ زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے پورے پاکستان میں، جو اور یہ سرکاری زمین ہے، یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو دی جائیں گی، اور جو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے پھر یہ آگے سے لیز آؤٹ کرے گی،
اور یہ میرے خیال سے ایک بڑا عجیب سا اور میں تو کہوں گی پرابلمٹک سچویشن ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو کیوں سرکاری زمین دے رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے, یہ پروفٹ شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ. اب اس کی جو تفصیلات ہیں اور ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی. یہ تو تھی بات زراعت کی. آئیں اب سیاحت یعنی ٹورزم کی بات کرتے ہیں. ایگریکلچر کی گرین پاکستان انیشیٹو کی ہی طرح سیاحت میں گرین ٹورزم کو SIFC کے تحت لانچ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھی اعظم خان نے اس پر خاصی تحقیق کی ہے اور اس سلسلے میں گلگت بلتستان میں لوگوں سے مل کر ان سے بات بھی کی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہی بتائیں کہ یہ جو گرین ٹورزم ہے یہ ہے کیا؟ عالیہ، بنیادی مقصد گرین ٹورزم کا یہی ہے جو حکام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہائی اینڈ جو ٹورزم ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ جائزہ لیا کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، فرینڈلی نہیں ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس طرح کے ہوٹلز نہیں ہیں، 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلز ہمارے پاس نہیں ہیں. تو باہر سے اگر جب سرمایہ کار آئیں گے، سرمایہ کار کمپنیز آئیں گی تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا اور پھر جو پاکستان کی اچھی سائٹس ہیں ان کو دکھانا. انہوں نے پھر اس مقصد کے تحت کوئی 38 کے قریب جو سائٹس ہیں 4 صوبوں میں سے ان کو چنا گیا اور جن کے اوپر انہوں نے کام کیا. یہ عام ٹورسٹ کے لیے نہیں ہے جس طرح عام ہم کسی طور پہ کسی جگہ ٹورزم کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹورزم ہے. تو اعظم، آپ حال ہی میں گلگت بلتستان سے واپس آئے ہیں، وہاں آپ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے. اگر حکومت ٹورزم کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس سے تو وہاں لوکل آبادی کو بھی فائدہ ہوگا نا. ان کو پرابلم کیوں ہے؟ کمیونٹی میں کنسرن کیوں ہے؟ احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کمپنی کو تسلیم نہیں کریں گے. تو بنیادی طور پہ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، مقامی جو آبادی ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو ہم نے ان سے بات بھی کی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ کیا کہتے ہیں. اب گلگت بلتستان کے تمام بڑے بڑے ہوٹلس جو ہے نا پنجاب سے آئے ہوئے مطلب سرمایہ داروں کے پاس ہے. ہم نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہے، جو اپنے علاقے میں کوئی بزنس ٹورزم سے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، ان پہ کٹ لگایا گیا. یہاں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہا ہے. ہم تو ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیں سگنل دے دیں، ہمیں 4G دے دیں، ہمیں بجلی دے دیں. گلگت کا تو روڈ کا محفوظ بنائے، پے کے کرایوں میں کمی کر دے تو یہاں ٹورزم کو فروغ مل سکتی ہے. ہمارے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، ہمارے تعمیرات پر قبضہ کرنے کی سازش ہے. اس بارے میں وہاں کسی آفیشل سے آپ کی بات ہوئی، گرین ٹورزم کے کسی آفیشل سے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گرین ٹورزم کے حکام سے بھی بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ وقت جب ہم اس کو ڈیلیور کریں گے تو پھر لوگوں کے کنسرن بھی ختم ہوں گے، ان کو ہم روزگار بھی دیں گے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ وہ جگہ ہیں، وہ سائٹس ہیں کہ جو پہلے سے ایک طرح سے ابنڈن کی ہوئی تھی، ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ ٹورزم نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ ٹورسٹ آ کے رہ نہیں رہے تھے، اور جو ہوٹلز اور موٹلز اور ریزارٹس ہیں وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہاں پہ جا کے کوئی ٹورسٹ جا کے قیام کر سکے، اور خاص طور پہ وہ ٹورسٹ جو کہ باہر سے یعنی بیرونی ملک سے آتے ہیں. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم کمائیں گے اس سے وہ فوج کو نہیں جائے گا، بلکہ اس کا 20% مقامی آبادی کی ڈیولپمنٹ پر ہوگا اور 35% ہم صوبوں کو لوٹا دیں گے جو ہمیں اس سے پروفٹ ملے گا. تو جب میں نے اس حوالے سے گرین ٹورزم کے MD سے بات کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہم تمام پروونسز انکلوڈنگ GB ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو اپرچونیٹیز دیں کہ جی جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ہم سے اس پہ نیگوشیٹ کریں. تو یہ تو لوکلز کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے. اس وقت GB کے اندر صرف 291 بندہ امپلائی ہوا ہے. انیشلی جو مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح کا امپریشن دیا گیا ہے کہ ہم شاید کمپٹیشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیشن کے، اور فیسیلیٹیشن کے رول میں جہاں پر ہم گیپ سمجھتے ہیں اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اور کو امپاور کرنا ہے تو کسی اور کو امپاور کریں. ویل بی ہیپی کہ ٹورزم کی پروموشن ہو. جو ہمارا جو مشن ہے اس میں ہم 3-4 چیزیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ون از دی ٹورسٹ پروموشن، اور دوسرا جو ہے اس میں نیشنل ایکسچیکر کو فائدہ ہو. FDI ہمارے پاس ہے، اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ لے کے چلیں ہم اس کو. تو جو یہ بار بار SIFC اور اس کے ساتھ جڑے مسائل میں فوج کا ذکر آ رہا ہے، اس بارے میں خود فوج کیا کہتی ہے؟ ہم نے فوج کا موقف جاننے کے لیے ISPR سے رابطہ کیا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا. ہمیں اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے، لیکن آرمی چیف ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ معاشی استحکام اور امن و امان کے لیے شروع کیے جانے والے حکومتی منصوبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے فوج پرعزم ہے، اور ملک کی معیشت میں اپنا اجتماعی رول ادا کرنا ان کی معاشرتی ذمہ داری ہے.
یعنی فوج تو یہی کہتی ہے کہ اس کی انوالومنٹ کا مقصد صرف ملک کی بھلائی ہے، کہ فوج کی موجودگی سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ریڈ ٹیپ کا مقابلہ، فورن انویسٹرز کے لیے گارنٹیز، یہ سب ملک کی مدد کرتا ہے۔ انفیکٹ حکومت کا موقف بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو اس موقف میں مسئلہ کیا ہے؟ SIFC بنانے سے میرے خیال سے اب آپ نے ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کو فارملائز کر دیا ہے۔ آپ نے آفیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ایک رول دے دیا ہے آن دا ٹیبل، اور اس کو لیگلائز کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، آ کے بیٹھیں اور یہ سارے فیصلے کریں۔ پہلے ہوتا تھا ریٹائرڈ فوجی افسران ہوتے تھے اکثر ہمارے اداروں میں، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرونگ جو ہے فوجی افسران، وہ آپ کے کہیں اداروں میں، آپ نادرا لے لیں، آپ اور بھی بہت سے اداروں میں لے لیں، بڑا اوپنلی اب ان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے اور ان اداروں کا جو کنٹرول ہے ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا SIFC کی وجہ سے سویلین معاملات کے لیے سویلین اداروں کی طرف سے فیصلہ سازی کی سپیس مزید کم ہو رہی ہے، اس کا جواب واضح ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل میں اس ادارے کے افسران سویلین منسٹریز سے ایک لیول اوپر ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی اکانومی کو درپیش چیلنجز واضح ہیں، اور ایسے میں حکومت کی طرف سے بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانے، اسے ہموار کرنے کی کوشش بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک میں فورن انویسٹمنٹ بڑھانے کی ایک شرط سیاسی استحکام اور اداروں میں انویسٹر کانفیڈنس ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ فنکشننگ ڈیموکریسیز میں یہ کام سویلین قیادت میں قائم سویلین اداروں کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستان میں یہ کام صرف فوج ہی کر سکتی ہے جمہوری نظام کے فیلئر کا اعتراف نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعین، جب سیکس کی بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو سیکس کے دوران اپنی پرفارمنس کو نمبرز کے ذریعے ناپتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر وہ ہفتے میں متعدد مرتبہ فلاں دورانیے تک سیکس کر پائیں گے تو ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن کیا یہ سیکس کے دوران اپنی پرفارمنس ناپنے کا درست طریقہ ہے، اور کیا کوئی نمبر کسی جوڑے کی اچھی سیکس لائف کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ZBC نے ماہر جنسیات اور جنسی خواہشات پر 2 کتابیں لکھنے والی ڈاکٹر ایملی ناگوسکی سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ جب جوڑے تھراپی کے لیے آتے ہیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کے جنسی خواہشات میں فرق ہوتا ہے۔ So yes, my name is Emily. I am a sex educator. It's the best job in the world. In the fall of 2010, I taught a class called Women's Sexuality at Smith College. It was a 100-level, introductory level class, but I shoehorned in all the science I could, all the psychophysiology and all the neuroscience, and even, God forbid, all the sociology. And at the end of this really intense semester, I asked my students to write down just one really important thing that they had learned. ڈاکٹر ایملی کہتی ہیں کہ سینکڑوں سے ان کی کہانیاں سننے کے بعد انہیں سب سے زیادہ عجیب بات یہ لگتی ہے کہ لوگ سیکس کا لطف اٹھانے کے لیے اب بھی دیگر لوگوں کے تجربات کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ آخر کون سی چیز ان کی جنسی حس کو بھڑکاتی ہے۔ وہ سیکس کو ایک فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کے کچھ اصول ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن میں انہیں ایک آئیڈیا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس موجود شخص کے ساتھ آپ سیکس نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ جنسی طور پر ناکارہ نہیں۔ یہاں بات صرف یہ ہے کہ آپ کو میسر شخص کے ساتھ شاید سیکس کرنا پسند نہیں۔ آج کل اس بات پر بہت گفتگو کی جا رہی ہے کہ لوگ ماضی کے مقابلے میں اب کم سیکس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ایملی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس موجود ڈیٹا اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سیکس کے رجحان میں کمی آئی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں کتنی بار سیکس کیا جاتا ہے، اس سے سیکس لائف اچھی یا بری ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس جوڑے کے بارے میں سوچیں جو اکثر سیکس کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی فرد اس کا لطف نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ کیا آپ ایسے سیکس کو ترجیح دیں گے یا پھر ایسے سیکس کو جو کبھی کبھار ہی ہوتا ہو لیکن دونوں افراد اس کا لطف اٹھاتے ہوں؟ ڈاکٹر ایملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے سیکس کو ہی ترجیح دی جاتی ہے جس کا لطف دونوں افراد لے رہے ہوں، اور یہی سیکس کے دوران پرفارمنس ناپنے کا پیمانہ ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.